الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وقال تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وقال تعالى وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی چند آیات میں نے مختلف مقامات سے تلاوت کی ہیں۔ یہ چند آیات ہیں جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں، لیکن قرآن مجید پورا کا پورا بھرا ہوا ہے اس قسم کی آیات سے جس میں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا هو الذی جعل الشمس ضیاء، کون ہے جس نے سورج کو چمکدار بنا دیا، ایسی روشنی کہ آپ اس میں سوئی بھی ڈھونڈ سکتے ہیں یا اس سے بھی کوئی باریک چیز۔ اگر انسان جو اللہ ہی کی دی ہوئی عقل سے بجلی پیدا کرتا ہے، لاکھوں وولٹس کے بلب بھی اگر روشن کر لیں تو سورج کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے سورج کو پیدا کیا، هو الذی جعل الشمس ضیاء، چمکتا ہوا، والقمر نورا، چاند کی ٹھنڈی روشنی یہ اللہ نے بنائی۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، دانے کو بھی پیدا کرتا ہے، بیج بھی اس میں ڈالتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی مثالیں بے شمار ہیں قرآن مجید میں، جو انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں کہ تمہارا رب بڑی قوت والا، بڑی قدرت والا، بہت طاقتوں کا مالک ہے، عظیم طاقتوں کا مالک ہے، اور وہ جب چاہتا ہے اپنی کسی بھی قدرت کا مظاہرہ کبھی بھی کرتا ہے۔ جو لوگ جن کو اللہ نے کچھ بصیرت دی ہے، عقل دی ہے، وہ نشانیوں سے عبرت پکڑتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور خدا نہ کرے اگر بیل کی طرح آنکھیں تو ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے، عقل کی سلامتی نہیں ہے، تو ان کو عقل کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، اس پہ پھر بڑے بڑے جغادری بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں اور کیا کچھ نت نئی باتیں لاتے ہیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی قدرت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہیں تو آنے واحد میں پوری دنیا کو، لمحوں میں آنے واحد میں، اس کو میں کہہ رہا ہوں، تباہ و برباد کر سکتے ہیں، جس کی قدرت ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اب یہ حال ہی میں کل پرسوں جو زلزلہ آیا اور مرکز ایران جس کو بتایا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں محفوظ رکھا، اس کا کرم۔ غالباً اس سے پہلے 1945 میں آیا تھا، جبکہ یہاں اتنی بڑی آبادی بھی نہیں تھی، لیکن وہ بڑا ہلاکت خیز زلزلہ تھا جس میں ہزاروں انسان تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو زمین اور زمین کے اندر جو کچھ رکھا ہے کس نے بنایا ہے؟ یہ قوتیں، یہ قدرتیں کس کے پاس ہیں؟ یہ پلیٹیں کس نے پیدا کی ہیں؟ کہ سائنسدانوں نے پیدا کی ہیں؟ ان میں جو حرکت ہے، ان میں جو اللہ رب العزت نے قوت رکھی ہے اور کس وقت اس نے حرکت کرنی ہے، کب نہیں کرنی، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو معمولی سا جھٹکا
کہاں سے کہاں انسانوں کو پہنچا دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بات کافی ہے. آج کے اخبار میں نے پڑھا کہ تقریباً 76 کلومیٹر نیچے اس کی ریزیں تھی. اب 76 کلومیٹر کا مطلب کیا ہوا؟ اور اگر کچھ اوپر ہوتا تو شاید تباہ و برباد ہو جاتی. بات ساری ہے کہ اللہ اگر چاہیں گے تو اوپر بھی بھیج سکتے ہیں، وہ چاہیں گے تو صرف عبرت کے لیے ہمیں بتاتے ہیں، تھوڑا سا ہلاتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں اللہ تعالیٰ بیدار کرتے ہیں کہ دیکھو غفلت سے باز آ جاؤ. شیطان نے ہمارے لیے راستے ایسے کھول دیے ہیں کہ ہم اس وقت تو گھبرا کر موت سے ڈر کے بھاگتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں. کوئی اذانیں دے رہا ہے تو کوئی اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہا ہے تو کوئی کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد ہی عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجدیں جیسی ہوتی ہیں ویسی، کوئی اس میں اضافہ نہیں. تو عبرت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں. تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ دیکھیے جن لوگوں کا تعلق کچھ نہ کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اس کے بندوں سے ہوتا ہے، مسجدوں میں آتے جاتے ہیں تو الحمدللہ وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بیچاروں کا تعلق ہوتا نہیں ہے، نتیجتاً وہ کھڑے ہوئے تبصرے کرتے رہتے ہیں بس، لیکن جب وقت آتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں جب کبھی تھوڑی سی تیز ہوائیں چلتی تھی، کسی نے پوچھا ایک صحابی سے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کبھی آندھیاں طوفان اس قسم کے آتے تھے آپ لوگوں کو کیا عمل ہوتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ہمارے یہاں تو اگر تھوڑی سی ہوائیں تیز چل جاتی تھی ہم سب مسجد کی طرف دوڑ جاتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. یعنی ایسا مزاج اور ذہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا تھا لوگوں کا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو واپس کر دیں گے، لوٹا دیں گے. یہ ہوائیں جو بظاہر تکلیف دہ ہیں، انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں، اللہ چاہیں گے تو اسی کو ٹھنڈی ہواؤں میں تبدیل کر دیں گے، راحت پہنچانے والی ہوا بنا دیں گے، اطمینان و سکون والی ہوا بنا دیں گے. اور اسی ہوا کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرنا چاہیں تو جکڑوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، مکانات کی چھتیں اڑ جاتی ہیں، گر جاتے ہیں، بڑے بڑے درخت گر جاتے ہیں، حادثات رونما ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے ہاتھ میں ساری چیزیں. اس لیے میرے عزیز و اصل چیز یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں اللہ سے، ان واقعات سے. اور اللہ رب العزت ان واقعات کو دکھاتے بھی اسی لیے ہیں تاکہ ہم جو غافل ہیں اور دنیا کی چکاچوند نے ہمیں اللہ سے غافل کر رکھا ہے، اور صبح و شام جو ہم سنتے رہتے ہیں ٹی وی میں، اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ اچھا جی یہ ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، یعنی اس کی ہم عقلی طور پر جو ہے وہ ساری چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی کی عقل اس طرف نہیں جاتی کہ بھئی یہ کرنے والا ہے کون، کس نے سارا انتظام کر رکھا ہے. تو اصل قوت و قدرت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو آنے واحد میں پوری دنیا کو تہو بالا کر سکتا ہے. اور ایسا ہوگا جب قیامت آئے گی تو وہ ایک چیخ ہی تو ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا، اپنے اپنے کام کے لیے لوگ نکلیں گے. کوئی راج مستری کے لیے مزدور مستری کی تلاش میں ہوگا، کوئی مزدور کی تلاش میں ہوگا، کوئی لیپا پوتی کر رہا ہوگا، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، تندور چی جو ہے تندور میں روٹی لگا رہا ہوگا. لیکن اچانک ایک چیخ بلند ہوگی جس سے مائیں دودھ پلانا بھول جائیں گی. وہ ایسی چیخ ہوگی دہلانے والی کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، چھوڑ دیں گی، اور عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے. وہ آہستہ آہستہ آواز بلند ہوتی جائے گی یہاں تک کہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا. ایک بات یاد آ گئی حمل ساقط ہونے پر. اتفاق سے آج ہی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک واقعہ پڑھا. ہندوستان میں جب انگریز کا دور تھا تو ایک انگریز کے یہاں ولادت متوقع تھی. آخری وقت میں کچھ ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی کہ ولادت نہیں ہوئی. تو کسی نے انہیں اس زمانے کے جو ایک حکیم تھے ان کی طرف رجوع کرنے کا کہا. تو حکیم صاحب آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک بندوق لا دو. تو کہا بندوق کا کیا کریں گے؟ کہا کہ بھئی تم لا دو بس. ان کو لا کے ایک بندوق دی گئی. انہوں نے دروازے کے قریب آ کر جہاں وہ خاتون تھیں ہوائی فائر کیا زور سے.
جیسے ہوائی فائر کیا ولادت ہو گئی. انگریز کو بتایا گیا کہ بھئی تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے. بڑا خوش ہوا، لیکن اس نے پوچھا کہ حکیم صاحب یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بلایا تھا تو آپ نے جو تدبیر اختیار کی سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے یہ خبر دی ہے کہ جب قیامت آئے گی وہ ایک چیخ ہوگی بلند، تو اس کی وجہ سے حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے. تو اس میں بھی چونکہ ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے وہ آیت قرآن کی پڑھی کہ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. تو کہا اس لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ جب اس آواز سے حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی پیچیدگی ہو گئی ہو، اور چونکہ میری پیش نظر یہ سب بات تھی اس لیے میں نے یہ فائر کیا کہ اس دھماکے کی جو آواز اور گونج ایسی ہوئی کہ حمل ساقط ہو گیا، یعنی ولادت ہو گئی فوری طور. بہرحال بعد میں لمبی بات ہے کہ پھر اس نے ان کو بلایا اور چاہا کہ بڑا ان کو خطاب دیا جائے، اور جو ہے وہ اور یہ حکیم اجمل تھے اپنے زمانے کے، لیکن تھے ملک و ملت کے غیرت مند آدمی تھی. جب بہت بڑی تقریب میں ان کو کوئی خطاب دینا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ انگریز کے ہاتھ سے میں یہ خطاب نہیں لینا چاہتا، نہ مجھے پسند. پھر اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام جمع ہوئے اور انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ انگریز سے انہوں نے یہ خطاب مسترد کر دیا. حالانکہ اس زمانے کے بڑے بڑے لیڈروں نے، بڑے بڑے علماء نے شمس العلماء اور سراج الملہ اور پتہ نہیں کون کون سے خطاب لے رکھے تھے، لیکن انہوں نے خطاب نہیں لیا. تو انہوں نے پھر سب نے جمع ہو کر کہا کہ پوری قوم آپ کو خطاب دینا چاہتی ہے، اور پھر ان کو جو خطاب دیا وہ تھا مسیح الملک، پورے ملک کے مسیح ہیں، تو مسیح الملک کا ان کو خطاب دیا گیا. تو انہوں نے اس کو سر آنکھوں پر رکھا اور کہا کہ چونکہ یہ خطاب میری قوم کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس لیے میں اسے اپنے سر آنکھوں پر رکھتا ہوں، عزت کرتا ہوں اسے. تو بہرحال یہاں سے بات یہ کہ قیامت جب آئے گی تو وہ ایسی چیز نہیں ہوگی، ایک چیخ ہوگی جس کی وجہ سے ماؤں کے اور حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو جگہ جگہ موجود ہے. ہمیں ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ گھروں سے باہر آ جائیں، احتیاطی تدابیر جو بھی ہیں وہ اختیار کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ احتیاطی تدابیر تو ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع اور انابت اللہ جس کو کہتے ہیں، استغفار، اس کی کثرت، اس کو بھی ہمیں اپنا وتیرہ بنانا چاہیے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے کامل قدرت والے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیج، ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے. اب وہ کسان کا کام کیا ہے؟ ابتداءً یہ ہے کہ وہ زمین کو میں ہل چلاتا ہے، اس کے بعد پھر زمین کو ہموار کرتا ہے، پانی دیتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے. یعنی جتنے موانع ہیں، ایسی چیزیں جو رکاوٹ بن سکتی ہیں، ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے. اس کے سوا اس کا اور کوئی کام نہیں، اس کا بیج ڈال دیتا ہے اس کے اندر. اب اگر وہ بیج نہ نکلے تو بتائیے کسان کیا کر سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں تو نہیں. اس کا کام تو فقط اتنا ہے کہ وہ بیج ڈال دے اور زمین کو نرم کر دے اور اس میں جو موانعات ہیں اس کو دور کر دے. چنانچہ وہ اتنا کام کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے. اب اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے کہ اس بیج کو پھاڑتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ گٹھلی ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى، تو اس گٹھلی کو بھی پھاڑ دیتے ہیں. کھجور کی گٹھلی کتنی سخت ہوتی ہے، کوئی ہاتھ سے توڑ کے دکھا دے، دانت سے توڑ دے، ممکن نہیں، اتنی سخت ہوتی. لیکن اتنی سخت گٹھلی میں سے اللہ رب العزت ہری کوپل نکال دیتے ہیں. کچھ ہی عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کو پھاڑ کر وہ باہر آتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتی ہے، اور کچھ ہی عرصے میں کھجور کا تناور درخت بن جاتی ہے جناب. اور پھر جتنا وہ اوپر ہوتا ہے اس سے زیادہ نیچے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کی مثال بھی شجرہ طیبہ سے دی. مثال کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ سے دی گئی کہ جو کلمہ طیبہ ہے
یہ بھی مومن کے دل میں ایسی ہی جڑ پکڑتا ہے جیسا کہ شجرہ طیبہ ہے، یعنی کھجور کا درخت جیسے زمین میں جڑ پکڑتا ہے، اس کو گرانا آسان نہیں ہوتا، اور اس کی جڑ انتہائی مضبوط اور نیچی ہوتی، اور اس کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ جو ہے اس کی مثال جو ہے شجرہ خبیثہ سے دی، لہسن کا درخت، اس کی جڑیں کیا آپ ذرا سے یوں کریں پوری جڑ باہر، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کھجور کو دیکھیں تو آپ اس کو کھودیں، آپ پورا زور لگائیں گے تب جا کے اگر وہ بھی اگر تھوڑی سی کوپل نکلی ہے، اتنی اگر کوپل نکلی بھی ہے، اگر آپ اس کو نیچے سے نکالیں گے تو اس سے ڈبل جو ہے آپ کو نیچے ملے گی، اتنی بنیاد ہوتی ہے اس کی۔ تو میں اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ اپنی بیان فرما رہے ہیں کہ کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، اسی سے دن کبھی بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، آدمی کی رات کو کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے کہ بھئی صبح نہیں ہو کے دے رہی، اور کبھی راتیں اتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں کہ 10 بج جاتے ہیں اور کہتے ہیں نیند پوری نہیں ہوئی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ نے رب المشرقین و رب المغربین، وہ اللہ جو 2 مشرقوں کا رب ہے اور 2 مغربوں کا رب ہے، حالانکہ مشرق و مغرب تو ایک ہی ہے، لیکن اس اعتبار سے فرمائے کہ سورج سردیوں میں اور جگہ سے نکلتا ہے، گرمیوں میں اور جگہ سے نکلتا ہے، چونکہ محل طلوع جو ہیں اس کے الگ الگ ہیں موسم کے اعتبار سے، اسی طرح محل غروب جو ہیں، غروب ہونے کی جگہ اور محل وہ بھی الگ الگ ہیں سردی گرمی ہونے کے اعتبار سے، اس لیے فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرقوں کا رب اور 2 مغربوں کا رب، حالانکہ مشرق و مغرب تو ایک ہی۔ تو اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں راتوں کو بڑا کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں چھوٹی کر دیتے ہیں۔ کافروں کی سمجھ میں بات نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں جب انہوں نے پوچھا کہ تمہارا رب کیا کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا رب تو جو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ تو اس بیوقوف کی سمجھ میں بات آئی نہیں، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے، تو کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں۔ جس کو پھانسی دینی تھی اس کو کہہ دیا کہ تو آزاد ہے، جا، کہا دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا ورنہ تو یہ مر جاتا، اور جس کو فیصلہ کرنا تھا رہائی کا اس کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکا دیا، کہا کہ دیکھو یہ کام تو میں نے بھی کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ عقل کا پورا ہی ہے، اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مرنے موت اور زندگی کا کیا مطلب ہے۔ تو پھر انہوں نے دوسری مثال دی، قال فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو اللہ فرما رہے فبہت الذی کفر، کافر جو ہے وہ لاجواب ہو گیا، اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا اس کا، کوئی کر کے دکھائے۔ اللہ روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، تم ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیے، پڑھیے، آنکھیں کھل جاتی ہیں انسان کی کہ اللہ نے کیا اپنی قدرت کاملہ کا اس میں بیان فرمایا۔ اب ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں کبھی یہ بات آتی ہے کہ یہ ایسی دلیل ہے جو ایک کافر کو لاجواب کر دینے والی؟ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اللہ کی قدرت ان کے دلوں میں پختہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جگہ جگہ بنایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ایک پیغمبر کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پوری بستی تباہ ہے، چھتوں سمیت نیچے پڑی ہوئی ہے، اللہ نے اس بستی کو تباہ کر دیا تھا، تو وہ بستی پوری کی پوری برباد ہو گئی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، دل میں خیال آیا کہ اللہ نے اس کو موت دے دی، اس پوری بستی والے مر گئے، اب زندہ کیسے کریں گے؟ یہ مطلب نہیں تھا کہ انہیں اعتماد نہیں تھا، لیکن صورتاً دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ کیسے زندہ کریں گے۔ فاماتہ اللہ، اللہ نے اس پیغمبر کی جان لے لی، اسی کو موت دے دی، 100 عام، 100 سال تک، اور پھر اس کے بعد اللہ نے 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا۔
پھر پوچھا کہ قال کم لبثت، میاں کتنی مدت گزر گئی تمہیں یہاں، کتنے ٹھہرے؟ تو کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ انہیں نہیں پتا کہ 100 سال تک اللہ نے مجھے موت دی اور 100 سال ہو گئے مجھے یہاں۔ قال کم لبثت، کتنے ٹھہرے تم یہاں پہ؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، قال بل لبثت 100 عام، 100 سال تم یہاں پر جو ہے وہ اس حالت میں پڑے رہے ہو کہ ہم نے تمہاری روح قبض کر لی تھی، 100 سال ہو گئے تمہیں۔ فانظر الى طعامک وشرابک لم يتسنى، ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، 100 سال ہو گئے اس کھانے کو، اور جو سالن ہے تمہارا سڑا نہیں ہے اب تک۔ قدرت کاملہ کا اظہار۔ فانظر الى طعامک وشرابک لم يتسنى، جو چیز گھنٹوں میں خراب ہونے والی ہے وہ 100 سال میں خراب نہیں ہوئی، وہ ایسا کہ ایسے ہی جیسے کہ ابھی تر و تازہ گھر سے لے کے چلیں۔ اور گدھا جو سواری کا جانور تھا، فرمایا وانظر الی حمارک، ذرا اپنے اس گدھے کو دیکھو۔ تو گدھے کو دیکھا تو وہ تو مٹی بنا ہوا تھا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک، اور آپ کو بھی ہم نے آیۃ للناس، لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اب تم دیکھو ہم اس پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ ان کو تو زندہ کر دیا نا، اب اس گدھے پر کس طرح سے اللہ نے گوشت چڑھایا، ہڈیاں اور ہڈیوں پر پھر گوشت، اور کس طریقے سے اس پر پھر کھال، اور پھر ایک دم جب وہ پورا بن گیا تو ڈھینچو ڈھینچو کرتا وہ کھڑا ہو گیا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، وانظر الی الحمار کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب یہ سارا عمل ان کے سامنے ظاہر ہو گیا، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ واقعہ ایک پیغمبر کے ساتھ پیش آیا، اللہ نے قرآن مجید میں 3 پارے میں اس کو نقل فرما دیا تاکہ اللہ کی قدرت کاملہ لوگوں کے دلوں میں جم جائے۔ اور ایک بات عقیدہ آخرت سے متعلق بھی لوگ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو 100 سال کے بعد زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہزاروں سال کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ جس خدا نے انسان کو وجود بخشا ہے، ایسے انسان کو جس کا کوئی ذرہ بھی موجود نہیں تھا پہلے، اس نے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا، تو اب اگر اس کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا انسان کا، چاہے آپ مٹی ہی سمجھ لیں، ذرہ ہی سمجھ لیں، پہلے جب کچھ نہیں تھا تب پیدا کر دیا، تو اب جب کچھ بھی، اب کچھ تو ہے، اب پیدا کرنا تو آسان۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ پیدا کرنے پر کیسے قادر ہوگا، یہ جہالت کی بات۔ اللہ نے پہلے کیسے پیدا کیا یہ بتائیں۔ جو خدا پہلے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے اسی رکوع میں بیان فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو زندہ کیسے کرے گا مردوں کو۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کہا تمہیں ایمان نہیں ہے اس پر؟ قَالَ بَلَا، ایمان ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے قلب کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھ سے، مجھے یقین ہے، ایمان ہے میرا کہ آپ دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، جاؤ 4 پرندے لے لو، خُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور انہیں اپنی طرف مائل کر لو، وہ تم اپنی طرف تمہارے ایسے ہل جائیں، ان کے نام رکھ لو، کچھ نام سے ان کو پکارو، اتنے تمہاری طرف مائل ہو جائے، مانوس ہو جائیں کہ جب تم ان کو پکارو تمہاری طرف بھاگتے ہوئے آئیں، ایسا کر لو۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، اور پھر بیچ میں سے بات، چونکہ قرآن مجید کو قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، اس لیے بیچ میں جو ضروری چیز ہے، جو ضروری چیز نہیں تھی اس کو چھوڑ دیا، جو بات خود سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ پھر اللہ نے حکم دیا کہ جب یہ تمہارے پاس ہل جائیں تو تم یہ کرو کہ ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بنا دو، اور قیمہ بنا کر ان 4 پرندوں کو آپس میں ملا دو۔ ملانے کے بعد پھر ان کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کے آ جاؤ، کچھ قیمہ ادھر رکھ دو، کچھ ادھر رکھ دو، کچھ ادھر رکھ دو، کچھ دوسری سے چوتھے پہاڑ پر رکھ دو،
اور پھر جب رکھو تو پھر ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو جس نام سے پکارتے تھے جس کو بھی، یاتینک سایہ، تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست طاقتوں کا مالک ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں اپنی قوت اور قدرت کا ذکر کیا ہے نا، دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو یہ کہ عزیز ہے وہ، اور ایک حکیم، کہ زبردست طاقتوں کا مالک ہے، لیکن اس زبردست طاقت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ حکیم نہ ہوتا اور صرف طاقت کا مالک ہوتا تو کب کے سب لوگ تباہ ہو چکے ہوتے، لیکن چونکہ اس کے پاس حکمت بھی ہے، طاقت کے ساتھ ساتھ اسے پتا ہے کہ کون سی طاقت کو کب استعمال کرنا ہے۔ ایک پاگل آدمی کے پاس اگر طاقت آ جائے وہ کیا کرے گا؟ ہر ایک کو گھوسا مارتا پھرے گا، جس کو مارا وہ مر گیا، اسے اپنی طاقت کا اندازہ نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو طاقت ہے وہ حکمت کے ساتھ، ان اللہ عزیز حکیم، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست طاقتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اس کے باوجود تمہیں کچھ کہتا نہیں، تباہ نہیں کرتا، موقع دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کی ہلاکت دوسری قوم کے لیے جو ہے وہ عبرت کی چیز ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 2008 میں ایک زلزلہ آیا، کتنا بڑا زلزلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کونا ہلایا تھا ذرا سا، اور کتنی بڑی آبادی جو ہے وہ اس کا نشانہ بن گئی، لیکن آج لوگ بھول گئے سے اس کو، 2008 کو، اور اب یہ کونا ہلایا گیا ہے، اور یہ بھی اللہ نے کرم کیا، ہمیں خود اپنا پتا ہے کہ ہم نے کیسے مکانات بنا رکھے ہیں، کیسی تعمیرات کر رکھی ہیں، اور کیا کچھ کر رکھا ہے، اور کیا کچھ انجام ہو سکتا ہے اس کا، تو یہ اللہ رب العزت ہی ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں قدرتوں کا مالک ہے، اس کا ہمیں نہ صرف یقین رکھنا چاہیے بلکہ ہمیشہ اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم حکمرانوں کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ میں مالک الملک ہوں، مالک الملوک ہوں، بادشاہوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور جتنے بھی قلوب ہیں نا وہ سب میرے ہاتھ میں، بادشاہوں کے قلوب بھی میرے ہاتھ میں، اس لیے تم اپنے اعمال کو درست کرنے میں لگ جاؤ۔ اپنے اعمال اگر تم درست کر لو گے میں بادشاہوں کے قلوب کو رحم کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ کر دوں گا، لیکن اگر تم نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا تو پھر میں بادشاہوں کے قلوب کو سختی کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ کروں گا، پھر تم پکارو گے تمہاری پکار نہیں سنی جائے گی، دعائیں مانگو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع تو کریں، اللہ سے مانگے تو صحیح اپنے آپ کو۔ اب بات ہوتی ہے کہ ہم 1000 آدمی ہیں تو 1000 میں سے میرا خیال ہے 10 آدمی ہوں گے شاید، ورنہ اکثر 990 آدمی نافرمانیوں میں لگے ہوئے، اور بلکہ اگر وہ 10 کو بھی اگر ہم کہیں تو پورے طور پر فرمانبردار وہ بھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت قاہرہ کا غلط استعمال نہیں فرماتے کہ تباہ کر دیا برباد کر دیا، اس لیے کہ وہ انفعالیت سے پاک ہیں، متاثر نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ۔ کیا کسی نے گالی بک دی اللہ کو تو غصے میں آ کے اللہ نے ایسا کر دیا؟ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے وہ بھی دیکھا کہ بیت اللہ کے اندر غلاف کعبہ کے پیچھے لوگ بدکاریاں کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں؟ اللہ کے کلام کا لوگ آج مذاق اڑاتے ہیں، اس کو پھاڑ دیتے ہیں، اس کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں کہ اس کے بندے جن کو ہم نے دینی تعلیم سے آراستہ کیا ہے، نبی بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، اس کی روشنی میں وہی کچھ کریں، ورنہ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے قلوب ایسے ہو جاتے کہ اتقا قلوب جس کو کہتے ہیں، سارے کے سارے متقی ہوتے، کوئی بھی منکر کام نہ کرتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ آزادی بھی دی ہے اور کچھ ہمیں اختیار دیے ہیں، اپنے اختیار کو تم استعمال کرو، اپنے اختیار کو استعمال کر کے اب تم کدھر جاتے ہو؟ سارے راستے واضح کر دیے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اب تم صحیح کی طرف جاتے ہو یا غلط کی طرف جاتے ہو؟ صحیح راستہ اختیار کرتے ہو غلط، سب کو پتا ہے کہ بھئی یہ فلاں چیز زہر ہے، انسان کو ختم کر دیتی ہے، اب اگر خود جان بوجھ کے وہ زہر استعمال کرے آدمی، اسی طریقے سے دوسرے تمام چیزیں ہیں، اللہ نے ہر چیز کا بتا دیا کہ تمہارے حق میں بہتر ہے یا مضر ہے۔
دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ساری چیزیں واضح کر دی. انبیاء علیہ السلام نے محنتیں کی، اور اس کے بعد پھر ورثۃ الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے علماء، انہوں نے بھی الحمدللہ محنتیں کی. اور اس کے بعد اب بھی اگر کوئی آدمی نہ سمجھے تو پھر اس میں سوائے اپنی ذات کے قصور کے اور کیا کہا جا سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، ایک تو یہ کہ استغفار کرنا چاہیے. ایسے حالات میں فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. چاہے میدان میں کہیں چلے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ مسجد کی طرف بھاگیں. ہو سکتا ہے کسی کا گھر ایسی جگہ ہو جہاں قریب میں مسجد نہیں، لیکن گھر سے باہر آ کر سجدہ ریز ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں. بعض اوقات تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آدمی اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر آخری وقت میں معافی بھی قبول نہیں ہوتی. اس لیے ہمیشہ آدمی کو سونے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. صبح اٹھ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا آج کے دن اچھا گزرے، خیر کے ساتھ گزرے، عافیت کے ساتھ زندگی بسر ہو. جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، کوشش کرے کہ ان دعاؤں کو آدمی اپنا ورد بنا دے، ان کو روزانہ صبح و شام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی دعائیں بھی بتلائی ہیں، شام کی بھی بتائی ہیں، آفتوں سے حفاظت کی بھی دعائیں بتائی ہیں. اب دیکھیے ہم ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات اپنی حفاظت کے لیے 10 گارڈ بھی لے کر چلتے ہیں صاحب، لیکن اگر نہیں کرتے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے نسخے بتلائے ہیں وہ ہمیں نہیں آتے، جو اصل چیز. تو اس لیے میرے عزیزو، ایسے امور کا آنا، ایسی چیزوں کا واقع ہونا سب اللہ کی طرف سے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہارے بدعمالیوں کا سبب ہیں یہ. ان لوگوں کی باتوں سے متاثر مت ہوئی ہو کہ رات دن بیٹھے ہوئے ٹی وی پر وہ اناپ شناپ کہہ رہے ہیں، جن کا جو منہ میں آتا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں کو اس طرف سے ہٹاتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں ہے. بات یہ کہ انہیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتلائی کہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے. بلکہ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، اس میں نہ بڑی مصیبت کا ذکر ہے نہ چھوٹی کا. کوئی بھی مصیبت ہو، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے تو سمجھ لو کہ کوئی کام غلط ہم سے ہوا ہے. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی بھی ہوتی ہے، کمائی ہوتی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری چیزیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں. کسی بات پر پکڑ کرتے ہیں، سب باتوں پر تو پکڑ ہوتی بھی نہیں. اگر سب باتوں پر پکڑ ہو تو پھر تو ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی بات پر وہ بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے پکڑ فرماتے ہیں کہ شاید یہ سدھر جائے. لیکن جب انسان نہیں سدھرتا تو پھر آخری موقع ایسا ہوتا ہے کہ پھر ختم کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو، انابت اللہ بڑی چیز ہے. اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ سے مانگنا. اللہ ہمیشہ ہمہ وقت انسان کا حال یہ بن جائے کہ کوئی حال بھی ایسا ہو وہ اس بات سے خالی نہ ہو کہ اللہ کی طرف ہم رجوع نہ کر رہے ہوں. ہمہ وقت کوئی خوشی ملے تب بولو الحمدللہ، غم ملے تب بولو انا للہ. ہر موقع کے لیے کہا ہے. صبر کرو گے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہو، اور شکر کرو گے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہو. نعمت حاصل ہو جائے تب بھی اللہ کو یاد کرو، مصیبت میں آ جائے تو بھی اللہ کو یاد کرو. ایسا نہیں ہے کہ مصیبت آئے تو اللہ کو یاد کر لیا اور مصیبت ٹل گئی تو پھر. قرآن مجید میں اللہ نے کافروں کا یہ بیان فرمایا ہے کہ جب وہ کافر سمندر میں ہوتے تھے اور کشتی ڈوبنے لگتی تھی بظاہر تو اللہ سے دعا کرتے تھے. اللہ فرمانا فلما انجاہم اذا هم یبغون فی الارض، جب ہم انہیں نجات دے دیتے طوفان ٹل گیا، کشتی غرق ہونے سے بچ گئی، اذا هم یبغون فی الارض، اب زمین پھر فساد پھیلانا. اور زمین کا فساد فی الارض کیا چیز ہے؟ اللہ کی نافرمانی. فساد فی الارض کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی جس درجے کی بھی ہو. تو اس لیے اللہ کے نافرمانی سے بچنا چاہیے، پوچھ کر عمل کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع کی دعائیں بتلائی ہیں. بادل گرج رہا ہو تو کیا دعا پڑھو، بجلی چمک رہی ہو تو کیا دعا پڑھو، بارش برس رہی ہو تو کیا دعا کرو، بہت زیادہ برس گئی ہے تو کیا دعا پڑھو، ہلکی نہیں آ رہی بارش نہیں برس رہی تو کیا دعا کرو. کیا چیز ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا نہیں ہے؟ ایک چیز ہمیں بتا دی ہے. اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی اپنے اندر سینے میں محفوظ نہ کریں، بھائی اگر عربی میں نہیں آتے اردو میں یاد کر لو.
اگر پوری بات نہیں آتی تو مفہوم ہی یاد کر لو، کسی نہ کسی درجے میں تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور انفرادی اور اجتماعی طور پر توبہ کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جو اعمال ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کچھ کتابیں ہیں جو آپ کی طرف آ رہی ہیں، اتفاق سے آج کتاب بھی جو ہے وہ استغفار کے ثمرات ہیں، اس میں استغفار کی فضیلت ہے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور پڑھ کر اگر آپ خود نہ پڑھنا چاہیں مزید تو پھر کسی اور کو دے دیں تاکہ یہ صدقہ جاری آپ کی طرف سے ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنی ذات کا یقین ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسائل اور پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دے، آفات سماویہ ہیں اور دیگر آفات ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آفات سماوی اور آفات عرضی دونوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما، کسی امتحان سے دوچار نہ فرما، ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔